بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. محترم حضرین، کل غزوہ خندق کے بیان میں ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے، اس تذکرے تک پہنچے تھے کہ مشرکین کے لشکر اپنے اپنے راستوں سے قریش کی طرف کا ایک جماوڑا جو 4000 سے کچھ بڑھ رہا تھا، اور پھر بنو غطفان، حوازن اور دیگر مشرکین کے قبائل کا جماوڑا، ان کا جتھا جو 6000 بن رہا تھا. اس طرح دونوں اپنے اپنے پڑاؤ پر پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے اس سامنے کے راستے پر شمالی جہت سے، جہاں سے یہ لشکر اندر داخل ہو سکتا تھا، حملہ آور ہو سکتا تھا، اس راستے پر ایک تیزی سے، انتہائی برق رفتاری سے خندق بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے. جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے. مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے. یہ کل ہم پڑھ چکے تھے، لیکن اس کا تذکرہ میں یہاں اس سبق اور درس کے تناظر میں کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں، جیسا کہ آگے کی عبارت میں ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ ایسی تدبیر اور دفاع کا یہ طریقہ ہم لوگ پہلے نہیں جانتے تھے اور تصور میں بھی نہیں تھا، اس لیے اس کی تیاری سے بھی نہیں آئے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس تجویز کو، اس طریقہ کار یا تدبیر کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا. جو فارس، جو آج جسے ہم ایران کہتے ہیں، اس وقت اس کا نقشہ الگ تھا، ایران سے تعلق رکھتے تھے. یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ عربوں کے لیے نئی چیز تھی، لیکن ایک کارگر اور مفید حکمت عملی تھی، اور یہ بات مشورے میں سامنے آئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کے امور میں، مقابلے میں، دفاع میں یا اپنے فائدے اور حفاظت کے کاموں میں ہم اگر کوئی جدید ٹیکنالوجی، نئی تحقیق، نیا ذریعہ ہوتا ہے تو اس کی طرف ہمیں تیزی سے بڑھنا چاہیے. خندق کا کھودنا اور اس کے ذریعے دفاع کرنا یہ نئی چیز تھی. یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی گئی. دنیاوی اعتبار سے مشورہ اور ایک طریقہ جو پہلے سے فارس کے لوگ جانتے تھے، مشورے کے طور پر آئی اور آپ نے اسے اختیار کیا. اس سے اہل علم نے کئی مسائل مستنبط کیے. وہ یہ کہ پورا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ ہر دور میں جو اس وقت مفید چیز ہو، یہ کوئی ایسی ہارڈ فاسٹ چیز نہیں ہے کہ آپ کو شریعت نے کہہ دیا تو اب آپ 100 سال 200 سال اور 1000 سال پہلے جو تدبیر یا حکمت عملی اختیار کی جاتی تھی آپ اسی کو پکڑ کے بیٹھے. نئی تحقیق، نئی ضرورت، نئی ٹیکنالوجی، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس چیز کی بھی، جس نئی تدبیر کے ذریعے سے مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہو، دفاع ہو سکتا ہو، اور قوم اور ملک کا جو ہے کی قوت بن سکتی ہو، ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. اس اعتبار سے کئی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بھی اس کی تائید میں ملے گی، یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے. اس اعتبار سے موجودہ دور میں مسلم حکومتوں اور طاقتوں کو چاہیے اسلامی اعتبار سے جو اپنے معاملات کو پورا کرنا چاہتے ہیں
کہ وہ جدید دور کی ٹیکنالوجی پر کام کریں، اس کے لیے جو اس فن کے جانکار لوگ ہوں ان کو منتخب کرے. ہر کام کے لیے لکل فن رجال، ہر کام کے مخصوص آدمی ہوتے ہیں. تو جس فن کا جو آدمی ہے اس کو ہائر کیا جائے، منتخب کیا جائے، اور اس کو وہ کام دیا جائے، اس کو اس کام کے لیے دنیاوی اعتبار سے جو ضروریات ہے وہ فراہم کی جائے. اس کی جو تنخواہ اور ضروریات ہیں اور اخراجات ہیں وہ ساری چیزیں عرف کے مطابق اسے فراہم کی جائے. یہ حکومت، اسلامی حکومت کے انتظام کا ایک پہلو ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ سبق دے رہی ہے کہ ایک حاکم کو جدید سے جدید طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہر فن کے آدمی کو اس فن میں اختیار کرنا چاہیے. ہاں، اس طریقے سے کئی مسائل اس خندق کے کھودنے کے فیصلے میں ہم کو معلوم ہوتے ہیں کہ جو چیز دنیا سے اعتبار، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، قاعدہ ہے کہ معاملات میں ہر چیز جائز ہے، ہاں مباح ہے، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. عبادات میں ہر چیز ناجائز ہے، آپ کوئی عبادت اپنی طرف سے نہیں کر سکتے جب تک کرنے کی دلیل نہ ہو. اور یہ جو قاعدہ میں بیان کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلوں سے ہے، اور یہاں دنیاوی امور میں سے ہے، دنیاوی علوم ہے. تو جو علم مسلمانوں کے لیے، سماج کے لیے، قوم کے لیے مفید ہو وہ علم سیکھنا چاہیے. اور خاص طور سے اگر اجتماعی طور سے مسلمانوں کی ضرورت ہے، ضرورت بننے والی ہے، اس علم کا بقدر ضرورت سیکھنا بھی شریعت کی نظر میں فرض ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ دین کا علم، عقیدے کا علم اولیت درجہ رکھتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے. انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں. ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے. نظر رکھے تھے کہ کہیں سے کوئی مشرک یہ کوشش نہ کرے کہ گھوڑے کو جمپ لے کے کہیں کوئی ایسا کم فاصلہ نظر آئے تو اس پار آ جائے، یا مٹی بھر کے بڑی تعداد میں لوگ پل جیسا کچھ بنا لے میں، یا کوئی پٹرا اور کوئی ذریعہ اختیار کر لے میں. اس طرح مسلمان نظر بھی رکھے ہوئے تھے، اور جہاں مشرکین کا کوئی جتھا، کوئی گروہ وہ خندق سے قریب آتا ہوا نظر آتا تو اسے تیر مار کر کھدیڑتے تھے. اس میں نہ ادھر قریش کے شہسواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظام میں بے فائدہ پڑے رہے. ہاں، یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی کہ دشمن کے علاقے میں چلے گئے، پڑاؤ ڈال دیا، اب منتظر ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، خندق کے ادھر اور ادھر کا کیا معاملہ ہوتا ہے. گویا یہ ان کو بہت گراں گزر رہا تھا. چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عمرو بن عبد ود، ہاں اکرمہ بن ابو جہل اور زرار ابن خطاب وغیرہ تھے، یہ ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی. یہ جتنے نام لیے انہوں نے خندق کے کو پار کر کے مدینہ کی طرف اپنے آپ کو پہنچا دیا، اور ان کے گھوڑے خندق اور سلا کے درمیان چکر کاٹنے لگے. خندق ہے، سلا پہاڑی ہے، مطلب مدینہ میں. ہاں، ادھر حضرت علی چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کودائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. جہاں سے وہ آئے تھے وہاں پہنچ گئے، اب وہ اور یہ سامنے ہو گئے ہیں. تو اس پر عمرو بن عبد ود نے مبارزت کی، للکارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی نے دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایسا فکرہ کسا کہ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، اس کی پونچھیں کاٹی، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی کے دو بدو آ گیا. اپنے گھوڑے اور سواری کو بھگا دیا اور دو بدو سامنے حضرت علی کے آ گیا. یہ بڑا شہزور تھا، بڑا بہادر، طاقتور اور جنگ کا ماہر مانا جاتا تھا. ہاں، بڑا بہادر اور شہزور تھا. دونوں ہی میں پرزور ٹکر ہوئی، ایک نے دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے. بالآخر حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا. باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے. وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا. یہ بھی کچھ کم بہادر نہیں تھے. ہاں، کئی جگہوں پر کفر کی حالت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بعد میں مسلمان ہوئے تو ویسی ہی قربانیاں دی. حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگ یرموک میں تھے، جنگ یرموک میں شہید ہوئے. بہرحال حضرت علی نے، انہی کے تعلق سے وہ لوگ قصہ مشہور ہے، پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے، کہ حضرت علی کے منہ پہ تھوکا اور پھر ہٹ گئے کہ میرے دل میں یہ جذبہ آ گیا تھا کہ میں اپنے لیے انتقام لوں، پھر اخلاص کا اللہ کے لیے قتل کیا.
اسی واقعے میں، لیکن یہ تو طے ہے کہ عمرو بن عبد ود کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم اور تحت ایک کیا۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوششیں کی۔ الگ الگ جگہ وہ طاق میں تھے کہیں سے ہم کوئی راستہ اور سبیل پا جائیں کہ یہ راستہ بن جائے، ہمارے کچھ گھوڑے یا فوج کے لوگ اندر داخل ہو جائیں، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ ادھر سے وہ بھی تیر چلاتے تھے، بعض لوگ زخمی بھی ہوئے، تذکرہ آ رہا ہے۔ اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب خندق کے روز آئے۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت و سست کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے عصر کی نماز پڑھ سکا۔ نماز چھوٹنے پر صحابہ کرام جو سبب بن رہا ہے اس پر ناراض ہوتے تھے۔ یعنی ان کو نماز سے محبت تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اور آپ کا فرمان تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ بندہ نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اس سے زیادہ اونچا مقام حالت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کو اس میں لذت ملتی ہے۔ چھوٹ جانے پر غصہ ہونا چاہیے۔ تو عصر کی نماز پڑھنے میں مجھے دیر ہو گئی، اس پر حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مشرکین کو، کفار کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مطلب ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے، نماز پڑھی ہی نہیں ہے، پڑھ نہیں سکا۔ اس کا یہ مطلب اندازہ لگائیے کہ یہ خندق والا معاملہ ایسا بھی نہیں تھا کہ خندق کھود دیا ہے تو اب وہ اس طرف پڑے ہیں اور یہاں آرام سے ہم آرام گاہ میں کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلسل چوکس رہنا پڑ رہا تھا، نگرانی کرنی پڑ رہی تھی، مشرکین کی کئی کوششیں ہو رہی تھی، ان کوششوں کا جواب دینا پڑ رہا تھا، ادھر سے بھی تیر آ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے وہاں محاذ پر مستقل حاضر رہنا اور ہر ایک حرکت پر اپنے لوگوں پر بھی ان کے لوگوں پر بھی نظر رکھنا۔ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں نماز کا وقت چلا جا رہا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے حضرت عمر شکایت کر رہے ہیں تو آپ نے پڑھی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان میں اترے، آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا، نماز چھوٹ جانے کا، حضرت عمر آ کے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنیے، آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی، آپ کی ذات کو کسی نے ستایا، پتھروں سے مارا، لہو لہان کر دیا طائف میں، اور کیا کیا تکلیفیں دی، ان چیزوں پر آپ نے بد دعا نہیں دی۔ بد دعا کس پر دی؟ نماز کی قضا کر دینے کے سبب بننے پر۔ کتنی اہم چیز ہے نماز۔ میں کہتا ہوں کہ دین کی بنیاد پر ہمارے معاملات ہونا چاہیے، تعلقات ہونا چاہیے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ کوئی اللہ سے تعلق میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ ناراضگی کے لائق ہے۔ اور اس تناظر میں کہتا ہوں کہ دین کی بنیاد پر نکاح بھی ہونا چاہیے، دین کی بنیاد پہ طلاق بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں طلاق کی خبریں آتی ہیں تو آج تک تو شاید ہی کہیں ملا ہو کہ میاں بیوی میں سے کسی نے یہ شکایت کی ہو کہ میرے شوہر یا میری بیوی نماز نہیں پڑھتی اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں، دین پر عمل نہیں کرتے اس لیے، عقیدہ خراب ہے اس لیے۔ لوگ مذاق میں کہتے ہیں شاید ہوتا ہوگا کہ نمک کی کمی بیشی پر بھی ہو جاتا ہے، ڈیوٹی سے آئے اور پوچھنے کی بجائے کچھ طنز تاریخ کر دی بیوی نے تو معاملہ ہو جاتا ہے، جھگڑا ہوا، چیلنج ہوا، چیلنج میں پھر ایک دوسرے کو مبارزت ہوتی ہے، ماں کا دودھ پیا ہو تو دے کے بتا، تو ماں کا دودھ پیا رہتا ہے۔ تو دنیاوی امور میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، دین ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، سیرت نبی پڑھیے، آپ اپنی ذات کے لیے حضرت ام المومنین کہتے ہیں کبھی انتقام نہیں لیا آپ نے، صحیح مسلم کی حدیث میں، اپنے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کے دین اور اللہ کے تعلق سے کوئی بات ہوتی تھی تو آپ چھوڑتے نہیں تھے، آپ غصہ ہوتے تھے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر بد دعا، چنانچہ بخاری میں حضرت علی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطی کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ نماز وسطی، صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن کی آیت ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ وسطی بطور خاص بیچ والی نماز یہ کون سی ہے؟ کئی علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صلاۃ وسطی جو قرآن میں کہا گیا ہے نماز عصر کو کہا گیا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی کہ نماز وسطی، صلاۃ وسطی سے ان لوگوں نے ہم کو غافل رکھا، لہذا اللہ ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا، چنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ احد متعدد دنوں تک، محاصرہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ کسی دن ایسا ہوا کہ آپ کی عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، کسی دن ایسا ہوا کہ آپ کی کئی نمازیں جو ہے وہ چھوٹ گئی اور آپ کو اکٹھا ان نمازوں کو ادا کرنا پڑا۔ یہ عذر شرعی ہے۔ اب یہاں ایک اور بھی بات، عصر کی نماز کے تعلق سے ایک بات آئی، بعض لوگوں نے ایک روایت نقل کی ہے، شاید سنن آثار الطحاوی یا امام طحاوی کی کسی کتاب میں یہ روایت ہے، اور ہمارے ہندوستان میں بڑی مشہور ہے کہ ایک دن سورج ڈوبنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے حکم دیا تو سورج واپس آیا تاکہ عصر کی نماز پڑھ لے، نماز چھوٹ رہی تھی، سورج کو واپس بلایا یا واپس آیا۔ اور یہ حضرت علی کے لیے جو یا تو رافضی بیان کرتے ہیں یا رافضیت زدہ کچھ لوگ جو ہے صوفی رافضیت زدہ، وہ جو روایت پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول اور حضرت علی کے لیے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں غزوہ خندق کے وقت سورج ڈوب گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، سورج کو واپس نہیں بلایا، اللہ نے واپس نہیں کیا۔ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے اور وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ہاں بہرحال یہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ کئی نمازیں چھوٹی تھی، اس میں تطبیق یہی دی علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہ کسی دن یہ واقعہ ہوا اور کسی دن وہ والا، یعنی کئی نمازوں کے چھوٹنے والا واقعہ ہوا۔ یہیں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پیہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، یعنی باقاعدہ جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے لیکن جنگ جیسی سچویشن اور کچھ نہ کچھ تبادلہ حملوں کا نگرانی کا جاری تھا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی اس لیے دست بدست اور خوریز جنگ کی نوبت نہیں آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، 6 مسلمان اور 10 مشرک غزوہ خندق میں مقابلے کے ذریعے مارے گئے، ہاں، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے تھے، یعنی زیادہ تر تیروں سے پھینک کر مارے گئے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے صحابی ہیں، یہ بعد کا واقعہ ہے، ابھی ان کے واقعات تھوڑے سے پہلے کے بھی ہیں جو آگے ایک آ رہا ہے، کو ایک تیر لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی، بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان ابن عرقہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی، صحابی ہیں، دعا کی، جذبہ دیکھیے کیا تھا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی، جھٹلایا، ہاں، اور انہیں باہر نکالا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، انہیں نکالا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے جہاد کرنا محبوب نہیں ہے۔ اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اس جنگ، ہماری ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو، قریش اگر ابھی حملہ کرنا باقی ہو ان کا، تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ، زندہ رکھ جب تک وہ حملہ کر رہے ہیں، ہاں، میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے، معاملہ ختم ہونے والا ہے، تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے تاکہ میں گویا شہید والی موت مروں۔ ہاں، ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا، ایک اور جملہ ہے، یہ تھا کہ لیکن مجھے موت نہ دے، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے،
بنو قریظہ سامنے سے مسلمان جس لشکر کو روکے ہیں اس کے بالکل پیچھے نشیبی حصے میں اسفل میں یعنی نچلے حصے میں مدینہ کے جنوب میں ان کا قبیلہ اور ان کا قلعہ واقع تھا، اور جنگ کے دوران انہوں نے بدعہدی کر دی تھی۔ یہ آخر میں سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملے میں جب تک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو جائے مجھے موت مت دے۔ ہاں کیف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے۔ شیخ صفی الرحمان کے جملے ہیں رحمہ اللہ، اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر حیی بن اخطب، یہ ان کے بڑا سردار عالم تھا، ہاں، بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب ابن اسد قرظی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب ابن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز و مختار تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی مدد کریں گے۔ ان پر کوئی جنگ مسلط ہو تو مسلمان مدد کریں گے، ان کا ہوتا تھا ادھر کریں گے۔ حیی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ بند کر دیا، ہاں، مگر حیی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حیی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بحر بے کرا لے کر آیا ہوں۔ کیا مطلب تھا اس کا ہمیشہ کی عزت؟ مطلب یہ کہ جو تم آج ذلت محسوس کر رہے ہو، مسلمان تم پر چھائے جا رہے ہیں، ان مسلمانوں کو ہم مٹا دیں گے، اور مدینہ میں پہلے کی طرح، مدینہ اور جو یثرب کہتے تھے اس وقت، تم کو پہلے کی طرح گویا قوت، سرداری اور بڑا پن مل جائے گا، ہمیشہ باعزت رہو گے، مطلب مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ ایک بحر بے کرا لے کر آیا ہوں فوجوں کا، ہاں، میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ذنب نقمی میں خیمہ زن کر دیا۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ اس وقت تک ابھی حملہ شروع نہیں ہوا تھا، یہ تب کی بات ہے، ہاں، جنگ باقاعدہ یا ان کے پاس آ جانا، خندق کے پاس آ جانے سے پہلے ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا کہ وہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے لوٹیں گے نہیں۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم، اس کے جواب میں، خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت، عزت نہیں، ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو۔ یہ بحر بیکرا نہیں ہے بلکہ برسا ہوا بادل ہے، اب اس میں دم نہیں رہا، جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ حیی، تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ گویا ان کو اعتراف تھا کہ محمد میں سچائی ہے، وفاداری ہے، جھوٹ نہیں بولتے، بدعہدی نہیں کرتے، مگر حیی اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا حیی کو کہ اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ اختیار کی، اب قریش تو مکہ سے آئے ہیں، اگر وہ لڑ بھڑ کے چلے گئے اور محمد کو ختم نہیں کیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، چاہ رہے ہو، تو ٹھیک ہے، اب جب وہ یہاں رہیں گے تو پھر ہماری شامت آئے گی۔ ایسی صورت میں حیی نے کہا، تو میں تمہارے ساتھ اسی قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ حیی کے اس عہد و پیمان کے بعد کعب ابن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا، عہد توڑ دیا۔ اب اندازہ لگائیے، اب یہ شدت، خطرہ اور اندیشے مسلمانوں کے لیے کتنے نازک ہو گئے۔ سامنے سے 10,000 کا فوج کا لشکر ہے، پیچھے جہاں معاملہ سیف سمجھا جا رہا ہے، اور ابھی آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ مدینہ کے کچھ گڑھیوں میں عمارتوں میں عورتیں اور بچے ہیں مسلمانوں کے، اور وہ یہود سے قریب کے حصے میں تھے، اور وہاں کوئی فوج نہیں تھی۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول کی پھوپھی، حضرت حسان بن ثابت کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے ان کی نگرانی پر۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہیں تھا
جو ہمارا دفاع کرتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ہمارا بچاؤ کرنے والا کوئی تھا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے مقابلے میں پھنسے ہوئے تھے. اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، اور مجھے اللہ کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا کہ یہاں کوئی فوج نہیں ہے، عورتیں بچے ہیں. ہاں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتے، لہذا آپ چاہیے اور اسے قتل کر دیے. حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسان نے کہا واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں. شاعر تھے، ہاں، اور بڑے جوشیلے اشعار بھی کہتے تھے، لیکن جنگ اور مقابلے کے آدمی نہیں تھے. ہاں، حضرت صفیہ کہتی ہیں اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا. اندازہ لگائیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری. یہ حضرت زبیر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو حواری کہا تھا، حضرت زبیر کی والدہ تھیں، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر. یہ کیسے بہادر تھے کہ امیر معاویہ نے بھی یزید سے کہا تھا کہ وہ شیر کی طرح جھپٹیں گے، اور جھپٹے تھے. ہاں، آخر میں انہیں جب سولی دی گئی تو وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کتنے بہادر تھے. تو یہ حضرت صفیہ نے مار مار کر خاتمہ کر دیا. اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب لے لیجئے. وہ مرد ہے ورنہ میں ایسا کر لیتی. ہاں، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے. حسان نے کہا کہ مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے اس جانباز کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا. اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے. جب ایک یہودی یہاں مارا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا میسج یہی جائے گا کہ وہ سمجھیں گے کہ یہاں مارا مطلب یہاں بھی کچھ لڑاکو یا جنگجو موجود ہیں جنہوں نے ہمارے آدمی کو تحقیق کیا، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہیں تھا. اسی لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرت نہیں ہوئی. یہ ڈر پیدا ہو گیا حضرت صفیہ کی جرت مندانہ کارروائی کے ذریعے سے. البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے. یہ یہود یہاں سے رسد بھیج رہے ہیں، مدد بھیج رہے ہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا. 20 اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے جس میں وہ کھانے پینے کی اشیاء بھیج رہے تھے. بہرحال یہود کے عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے پہلے تحقیق کروائی. ہماری طرح، ہمارے ماحول کی طرح معاملہ نہیں تھا کہ ایک خبر آئی فوراً یقین کر لیا، ایک خبر آئی فوراً فارورڈ کر دیا، لوگوں سے بغیر تحقیق کے بیان کرنے لگے. آج کل اکثر لوگوں کا یہی مزاج ہے، جبکہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم صاف صاف ہے. اور ہمارے یہاں تو اب ایسا مزاج ہو گیا کہ دین کی باتوں میں بھی لوگ تحقیق کرنے کے عادی نہیں ہیں. لمبی داڑھی لمبے کرتے والے نے غلط بات بھی بول دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگ مان لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، دین سمجھتے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بے احتیاطی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو یہاں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ وغیرہ کو بھیجا. ہاں، بس اور کتابوں میں کہ پہلے آپ نے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یا کسی صحابی کو بھیجا، ایک مرتبہ پہلے تحقیق کر لی، پھر دوبارہ دوسروں کو بھیجا. یعنی آپ خبر کو پختہ کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائیں، یہ آپ کی نیت تھی. تو ایسی کوئی خبر منفی بھی ملے تو پہلے تحقیق کر لیا کریں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر دینے والا آدمی خود جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اسے غلط فہمی ہو جاتی ہے، یا کچھ واقعات کو دیکھ کر یا کچھ باتوں کو سن کر وہ نتیجے غلط نکال لیتا ہے. کبھی اسے کوئی غلط خبر دینے والا خبر دے دیتا ہے اور یہ اس پر بھروسہ کر لیتا ہے. جھوٹی حدیثیں امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں لکھی کہ جھوٹی اور ضعیف حدیثیں امت میں زیادہ پھیلنے کا سبب نیک سیدھے سادے لوگ تھے جو عبادت گزار تھے، صالحین، لیکن حدیث کے فن کے نہیں تھے. پوائنٹ نوٹ کیجئے، بہت نیک تھے، اچھے تھے، برے لوگ نہیں تھے، جذبہ اچھا تھا. آج کل ہمارے یہاں کوئی کہتا ہے نا کسی کے اچھائی اور برائی کے لیے اچھا بول دیتے ہیں، کہ فلاں اسکیم چلا رہے ہیں تو بہت نیک ہے، سبحان اللہ جزاک اللہ بولتے ہیں، بولتی ہیں. وہ فلاں کام کر رہے ہیں، ان کا مقصد بہت اچھا ہے، دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں. تو یہ صرف کافی نہیں ہوتی، ہر چیز کو اس کی اصل اور اصولوں کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے.
تو امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ جو نیک صالح عبادت گزار تھے یہ نیک تو تھے لیکن حدیث کے معاملے میں کسی حد تک بھولے تھے. اب اگر کسی نے کوئی غلط بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نام پر کہہ دی، جھوٹی باتیں بیان کر دی، جھوٹی حدیثیں بیان کر دی، تو ان نیک لوگوں نے تحقیق نہیں کی، بھروسہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو یہ بھی مسلمان ہے، تو آنکھ بند کر بھروسہ کر لیا. اب جب انہوں نے اس کو عوام میں بیان کیا تو عوام کے دماغ میں یہ آیا کہ یہ اتنے نیک صالح اچھے آدمی ہیں، یہ کیسے غلط بول سکتے ہیں، اس کو مان لیا. آج بھی ایسے ہی لوگ غلط باتیں بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں پھیلانے والے آج بھی وہی زیادہ ہیں. لوگ انہیں پہ بھروسہ کرتے ہیں، فضائل میں، اس میں وہ روایتیں جس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے، جو ثابت نہیں ہے، اور پھر ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پہلے سے جانتے پڑھتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے فلاں لکھا ہے، تو جس نے حدیث گڑھی ہے گناہ اس پہ ہوگا، ہم پر تھوڑی ہوگا. نہیں، بنانے والا بھی اللہ کے رسول کا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میں واپس لوٹتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب و اختیار کیا جائے، یہ آپ اس لیے تحقیق کر رہے تھے. چنانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا. ایک آدمی کو نہیں، کئی، اور یہ سب انصار کے سردار اور چنندہ لوگ ہیں، سر فہرست کے، اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنو قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دور اندیشی دیکھیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے غداری اور بدعہدی کر دی ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتانا خاموشی سے، اور وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہو. حالات کتنے سنگین اور نازک تھے. اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہیں، مطلب انہوں نے عہد توڑا نہیں ہے، خبر جھوٹی نکلی اگر، تو پھر لوگوں کے درمیان علانیہ اس کا ذکر کر دینا کھل کے. دیکھیے یہ خبر تیز سے بولنا تاکہ سب سنیں. جب یہ لوگ، مقصد یہی تھا کہ لوگوں کا حوصلہ پھر مضبوط ہوگا. جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ دیکھا. انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کہنے لگے کہ اللہ کا رسول کون، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد پیمان نہیں ہے. یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر جو ہے وہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، عدل اور کارا. یہاں جو لوگ درس تسلسل سے سن رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ عدل و کارا میں کیا ہوا تھا. یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پڑھا بھیج دیجیے ساتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور ان کو پھر دھوکے سے گھیر کر شہید کیا گیا. تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا. مطلب یہی تھا کہ جو صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو ہدایت دی تھی کہ واپس آ کر ہمیں اشارے میں بتانا اگر صحیح خبر ہے، تو یہی اشارے میں کہہ رہے ہیں کہ عدل و کارا، مطلب یہ اشارہ تھا کہ جس طرح ان دو قبیلوں کے لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا اور دھوکہ دے کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی دھوکہ دیا ہے اصحاب رجی کے ساتھ، رجی کے مقام پہ جن کو قتل کیا گیا تھا. یا باوجود ہے کہ ان صحابہ نے اخفاء حقیقت کی کوشش کی. اللہ کے رسول نے یہ کوشش کی کہ عام مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہ ہو سکے، اور صحابہ نے بھی یہ احتیاط برتا، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا. ڈر خوف کا ماحول، آگے سے بھی دشمن اور پیچھے سے بھی خطرہ. در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک حالت سے دوچار تھے. پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہیں تھا. آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہیں تھا. پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے. اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا، جس کی کیفیت اس آیت میں بیان ہوتی ہے جو اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جو میں نے کل پڑھی تھی سورہ احزاب کی آیت کہ اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں، ہے نا، پتھرا جاتا بولتے ہیں ہم لوگ، نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے. یہ انتہائی خوف اور دہشت کے کوئی ایک تعبیر ہے کہ دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت تو مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. یہ آیتیں اور سورہ احزاب میں آپ آگے دیکھیں گے
کہ اس میں سے منافقین کی روش یہ بن گئی کہ آپ سے بہانے کر کے گھر بھاگنے کی کوشش میں تھے. ہمارے گھر ویران پڑے ہیں، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دفاع نہیں ہے، ہمارے گھر میں ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، آ کے نبی سے اجازت مانگتے ہیں. اللہ نے کہا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، یہ خالی نہیں پڑے تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ محض بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، بہانے بازیاں کر رہے تھے. منافقین کی روش بھی صاف ہو رہی ہے. اور آگے ان کی اور کچھ باتیں ہیں. پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا. ابھی دیکھیے خطرہ کتنا ہے، آگے سے اتنا بڑا لشکر، پیچھے سے بنو قریظہ کی بدعہدی، ان کے قریب میں عورتوں بچوں کا ہونا. پھر ابھی آگے تذکرہ آ رہا ہے انتہائی بھوک اور شدت کی بھوک. ہاں، تھوڑا موڑا مال اور کھانا آیا بھی تو وہ اتنی بڑی تعداد تقریباً 3000 جو باری باری خندق کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں صحابہ کرام، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے کافی نہیں تھا. ہاں، پیٹ پر پتھر بندھے اور سخت سردی کا موسم تھا. ہاں، یہ ساری چیزیں دیکھیے. ہاں، پھر اسی بیچ میں منافقین نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا. امتحان کے وقت جو جھوٹا بے وفا ہوتا ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. امتحان کے وقت جو مخلص ہوتا ہے، سچا ساتھی ہوتا ہے، وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سچا دوست اور رفیق ہے. وہ کہنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پاخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں. اور بعض منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب نہیں ٹک سکتے تم، ہاں لہذا واپس چلو. ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے. ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر کچھ دیر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے. یہ غور و فکر کا انداز بھی ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پر پورا بھروسہ تھا. ہاں، اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب کچھ اور بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو. اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جزء کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے کہ جا کے عورتوں بچوں کا جو قیام ہے وہاں اس کی نگرانی باری باری کرتے رہو. لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی یہاں ملاحظہ فرمائیں. آپ نے کوشش کی کہ یہ الگ الگ قبیلے تھے، سب کے اپنے اپنے مقصد تھے، تو آپ چاہ رہے تھے کہ ان میں سے کچھ لوگوں ان کے درمیان پھوٹ پیدا کر دی جائے. ہاں، اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا ہاں جی یہ تدبیر ہمارے دشمن اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ہاں، ہمارے مسلکی یا بعض وہ تو بھی دور ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات، کوئی دو معاملے میں ہم لوگ ایک معاملے میں اتفاق ہی نہیں رہتا. ہمارے اختلافات کو بڑھاوا دینا، جھگڑا پیدا کر دینا مسلمانوں میں آج یہود نصارہ ہنود سب کے لیے بہت آسان ہے، اور ان کو ہمارے درمیان میں بھی ایسے کچھ ایجنٹ مل جاتے ہیں. ہاں، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. بابری مسجد کا کہ انہدام کا جو کیس ہوا مجھے یاد آ گیا، میں نے لکھا تھا اس کے ایک دن پہلے ایک جگہ ہم لوگوں نے. آپ پورے ہندوستان کے حالات پر غور کیجیے، اس سے خبریں اٹھا کے دیکھیے پورے ملک میں کون سی جماعتیں اور کون سے علماء تھے جو اس وقت پروگرام کر رہے تھے. دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات دونوں کے پروگرام ہو رہے تھے، اور بریلویوں کی طرف سے کفر کے فتوے خوب بٹ رہے تھے، اس کا جواب دیا جا رہا تھا.
مسلمانوں میں تناؤ تھا، کشمکش تھی. میں نے لکھا تھا اس وقت، اخبار کے مضمون میں بھی لکھا تھا صوت الحق کے، کہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ 6 دسمبر کو کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں کچھ گرگے حکومت کے حساب سے مسلمانوں میں تناؤ پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کون سنے گا؟ جو جس پر اندھا اعتماد کرتا ہے وہ تو اس کو فرشتہ ہی مانتا ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ خبریں پڑھیے جا کے کہ 6 دسمبر سے پہلے اس وقت 5 اور 4 دسمبر کو یہ علماء کرام اپنے اپنے بلوں میں واپس پہنچ چکے تھے. پورے ہندوستان میں پھر کے تقریریں کر رہے تھے، شدت بڑھا رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کر رہے تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی یہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں. آج دیکھیے کہ جو لوگ انگریزوں کے مخبر تھے، پینشن لیتے تھے، اور جو لوگ انگریزوں کی وفاداری کرتے تھے، آج ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور جو اصلی ہیرو تھے ان کا نام نہیں جانتا کوئی، یا جانتے بھی ہیں تو کہیں کنارے حاشیے پہ. اب لوگ فارمالٹی کرتے ہوئے کہتے کہ مسلمانوں نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا. نہیں، مسلمانوں نے ہی لیا ہے، صحیح ہے، بعد میں دوسرے آئے. ایک ایسا زمانہ دور بھی گزرا ہے کوئی دوسرا تھا ہی نہیں مسلمانوں کے ساتھ. اور مسلمانوں میں بھی سب سے زیادہ، سب سے آگے اس وقت جن کو انگریزوں نے وہابی کا نام دیا، ولیم ہنٹر نے، اور جس کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، وہ سب سے پیش تھے. یہ بھی کوئی ہوائی بات نہیں ہے. مگر آج ہماری جماعت کے لوگ تو لوگ بھی کم جانتے ہیں، دوسرے کیا جانیں گے. انہوں نے تاریخ بنا کے ان لوگوں کو بھی ہیرو بنا دیا جو انگریزوں کو درخواستیں لکھتے تھے، پینشن اور رعایتیں مانگتے تھے. ابھی یہ چیزیں بولے تو لوگوں کو برا لگتا ہے. اور یہ برا لگنا کہ میں بولوں گا سچی بات تو برا لگے گا، کیونکہ ہر شخص اپنے بڑے کو ہر معاملے میں، ہر میدان میں ہیرو دیکھنا چاہتا ہے. تو کتابیں لکھ ماری ایسے واقعات اور حادثات پہ جو ہوئے ہی نہیں ہے، تو ان کی تاریخ بن گئی، اور جو نقصان پہنچانے والے تھے ان کو ہیرو بنا دیا گیا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ قربانی کے وقت جو قربانی دیتا ہے وہ نام نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا ریکارڈ بنے، فوٹو کھینچے، اور اس کو لوگ جانے، رپورٹ چھپے. وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. اور یہ چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں ان کے حسنات میں شامل ہو رہی ہے. بہرحال یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حکمت عملی تھی کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے. آج ہمارے لیے بھی یہ آسان ہے، لیکن ہم خود لڑنے سے بچے تب نہ دوسروں کو سوچیں. مسلمان جو آج پریشان ہے نا دنیا میں آسانی سے اختلافات کو، ارے یہود و نصارہ میں تو اتنا شدید اختلاف تھا، ویٹیکن سٹی نے کچھ 50 60 70 سال پہلے یا 100 سال کہہ لیجئے معاف کیا کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کیا، سولی پہ چڑھایا. اس گناہ کو معاف کیا پادری نے، وہ پال نے. کیا اب ہم کو اتنے متحد ہو کے مسلمانوں کے خلاف کام کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس کو بھی نظر انداز کر دیں. یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کتنے اونچ نیچ والے دھڑے ہیں ہندوؤں میں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. خیر، لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے. اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف سے مدینے کی 1/3 پیداوار پر مصالحت کر لیں. یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے کو لے کر واپس چلے جائیں، اور مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں. اس تجویز پر کچھ گفت و شنید ہوئی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کے قبیلے کے 2 سرداروں کو بلا کر بات چیت کی، یہ کہنے کے لیے کہ آپ چلے جائیے، اور ساتھ ہی کیوں اس چیز پر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش بھی کی تھی کہ مدینہ کی جو پیداوار کھجوروں کی ہوگی اس کی 1/3 ہم آپ کو دے دیں گے، اس کے بدلے میں آپ چلے جائیں، ہمیں آپ سے کوئی مقابلہ اور یہ نہیں ہوگا. اور ان سے خفیہ بات کی مسودہ تیار ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس بات کو اپنے جو سرداران ہیں ان سے مشورہ کر کے فائنل کرتے ہیں، پھر آپ کو جواب دیتے ہیں. ادھر وہ گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. مگر جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، یہ دونوں اوس و خزرج کے انصار کے سرداروں میں سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو دونوں نے بیک زبان عرض کیا. صحابہ کا طریقہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا. آپ بھی اکیلے فیصلہ نہیں کیا، ابھی معاہدہ طے نہیں ہوا ہے، صرف تیار ہوا ہے،
ابھی دیر ہے کہ ادھر ہم مشورہ کرتے ہیں ادھر آپ کیجیے. تو جب سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے سنا تو کہا طریقہ دیکھیے رد عمل کہ یا رسول اللہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تب تو بلا چوں چرا تسلیم ہے، اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بھی بات کہی تھی دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت سعد نے پوچھا پہلے سعد بن معاذ کہ اللہ کے رسول کیا یہ چیز جو آپ نے کہی ہے یہ آپ کو خود دل سے پسند ہے یا اللہ کا حکم ہے یا یہ ہمارے لیے آپ کر رہے ہیں؟ 3 چیزیں پوچھی. اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی بات کچھ نہیں کہنا ہے، قبول ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو ہم آپ کے لیے قربان، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، آپ کو اگر پسند ہے. لیکن اگر آپ کا یہ فیصلہ، یہ سوچ ہماری مصلحت کے لیے ہے کہ ہم آج خطرے میں ہیں اور یہ کام کر کے آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ کے مسلمان یعنی انصار ہم محفوظ ہو جائیں، آپ ہمارے لیے اگر یہ کہہ رہے ہو تو کہا کہ آپ ہماری خاطر اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں مشرک اور بت پرست تھے، یہ بھی بت پرست ہیں اور پہلے ہم بھی تھے، تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی صورت سے ایک دانے کی بھی ہم سے امید نہیں رکھ سکتے تھے. جب ہم مشرک تھے اس وقت تو یہ زور زبردستی سے ہم سے ایک دانہ بھی نہیں لے سکتے تھے. ہاں مہمان بن کے آئے تو ہم کھلائیں، ہم سے خریدے تو ہم دیویں، خرید و فروخت ہو. لیکن ایسے تو طاقت کے بل پر ہم سے ایک کھجور ایک دانہ نہیں لے سکتے تھے. تو بھلا آپ جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہم کو عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے نہیں، واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے. آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا. یہ آپ کو خطرہ ان کی طرف سے تھا اور کہا کہ جب آپ مطمئن ہیں، آپ کے اندر اتنی استقامت اور مضبوطی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ یہ بھی سوچ تھی، ہر پہلو سے غور کرتے تھے کہ مکہ سے آ کے ہم لوگ ان کے شہر میں بسے ہیں، کل ان کے دل میں، ان کے گھر والوں کے دلوں میں یہ خیال نہ ہے کہ ہماری وجہ سے ان کی وجہ سے ہم خطرے میں ہیں. تو ان کی حفاظت کا بھی آپ خیال کرتے تھے. ایک قائد ہر پہلو سے سوچتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو نظر آتا ہے. لیکن جب دیکھا کہ اس پر خود یہاں کے رہنے والوں کو کوئی وہ بات نہیں ہے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اور اس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، کہا کہ جب ہم مشرک تھے تب نہیں ڈرے دبے تو اب تو اللہ نے اسلام دیا، آپ کا ساتھ دیا، عزت دی، اب یہ کیسے ہم سے لے سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سارے عرب کے لوگ مل کر آ گئے ہیں تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا تھا. پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے. اب بالکل آخری مرحلہ یہ چل رہا ہے معاملہ. ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی. ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم ابن مسعود تھا، صحابی رسول، یہ پہلے کافر تھے، نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور مشرکین میں یہ مقبول شخص تھے، پسندیدہ شخص تھے، لوگ پہچانتے تھے، سبھی لوگ سرداران. لیکن میری قوم یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن میرے اسلام لانے کا علم کسی کو نہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو، لہذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ میں جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو. دیکھیے یہ ایک اسٹریٹجی ہے، جنگ کی نوبت ہی نہ ہے، ان کے اندر پھوٹ ڈالو اور ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے. ہتھیار سے جان لینے سے اچھا ہے کہ ان کو آپس میں اختلاف میں ڈال دو. اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے. پہلے یہودیوں کے ہاں گئے، جاہلیت میں اس سے ان کا بڑا میل جول تھا. وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے کتنی محبت اور خصوصی تعلق ہے. سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں. حضرت نعیم نے کہا کہ اب اچھا تو سنیے، قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے الگ ہے. یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے. مگر قریش اور غطفان جو باہر سے حملہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دے دیا، عہد توڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بال بچے ہیں. اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر گول کر کے اپنا سامان بندوبست کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. پھر آپ لوگ رہیں گے اور محمد ہوں گے، لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لے سکتے ہیں. پھر مسلمان
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا. ہاں اس پر بنو قریظہ یہ بات سن کر چونک گئے, ڈرنے لگے. ہاں اور بولے نعیم بتائیے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے, ہم نے تو جو غلطی کر دی, اب کیا کریں. انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دے دیں, آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا. قریظہ نے کہا بہت مناسب رائے دی ہے, یعنی تم لوگ گارنٹی کے طور پر قریش کے کچھ لوگوں کو کہو کہ ہمارے پاس یرغمال بنا کے رکھ دیں تاکہ ان کی وجہ سے قریش تمہارا ساتھ دینے پر مجبور رہے. کہا یہ بہت اچھی رائے ہے. اس کے بعد حضرت نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں. حضرت نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے اور ان کے رفقا سے جو بدعہدی کی تھی, یہود نے محمد اور ان کے رفقا سے جو بدعہدی کی تھی اس پر وہ نادم ہو گئے ہیں, اب وہ پچھتا رہے ہیں, اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے, یہ باہم پیغام رسانی ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے. یعنی ان سے کہا کہ اب یہودی چاہتے ہیں کہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو کچھ یرغمال دے دو, اور ان لوگوں کو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے تاکہ اپنے آپ کو پھر سے ان کا وفادار بتائیں اور نئے سرے سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق استوار کر کے عہد و پیمان دوبارہ بحال کر لیں. ہاں تو لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں. اس کے بعد غطفان کے پاس جا کر بھی یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے. ہاں سارے قبیلوں کو حضرت نعیم بن مسعود نے اس طریقے سے گویا ایک دوسرے کے خلاف شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا. اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کے درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس پیغام بھیجا. یہاں شاید ایک چیز کا ذکر نہیں کیا, میں دوسری سیرت کی کتابوں میں بڑا پیارا واقعہ نعیم بن مسعود کا ہے. ہاں یہ کفار و مشرکین کے لشکر میں تھے, ان کو خبر ملی کہ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. اب وہ غیر واضح خبر آئی تو اعلان کیا گیا کہ دیکھو تمام فوجیوں کو اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے درمیان دشمن کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے جو ان کی حرکت اپنا پلان کے مطابق کر رہا ہے, خبریں لے رہا ہے. لہذا پوری فوج کے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنے اپنے بازو میں, اپنے اپنے بغل میں جو آدمی ہے اس کو چیک کریں کہ وہ اپنا آدمی ہے یا باہر کا مسلمانوں کا آدمی ہے. جیسے ہی یہ اعلان ہوا حضرت نعیم ابن مسعود ان میں موجود تھے, انہوں نے فوراً اپنے بغل والے کو ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو, وہاں کے تو نہیں ہو. اس نے اپنا تعارف پیش کیا اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ان کے بارے میں پوچھ سکوں. یہ حاضر دماغی اور جو ہے سرعت, حاضر دماغی دور اندیشی صحابہ کرام میں یہ بھی آپ کو بدرجہ اتم ملے گی. انتہائی ذہین تھے صحابہ کرام. ہمارے ہاں کچھ لوگ جب تبصرہ کرتے ہیں, بعض لوگ جاہل تو سمجھتے ہیں کہ آج کے علماء یا کچھ لوگ وہاں ان کا دماغ, عقل, شعور, استنباط پہنچتا ہے جہاں صحابہ کی نظر نہیں گئی. بہت دھوکے میں ہے. علامہ ابن ابی العز اس قسم کے جملے کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم صحابہ کرام اس درخت کی جڑ پر وار کرتے تھے جس کے پتوں میں ہم پریشان ہیں. بات کی کچھ باریکیاں لا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ جان گئے. خیر, تو جب اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے, ہم کوئی مناسب جگہ نہیں ہے. گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں, لہذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد پر حملہ کر دیں. اب قریش یہودیوں کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم ادھر سے اٹھتے ہیں, آپ ادھر سے حملہ کرو, پیچھے سے آپ, آگے سے ہم, تو پیس جائیں گے مسلمان. یہ اب رہا نہیں جاتا, ہم کو یہاں ٹھہرنا مشکل ہو رہا ہے, ہمارے جانور مر رہے ہیں, رسد ختم ہو رہی ہے. لیکن یہود نے جواب دیا کہ آج شنیچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا, تو ہم شنیچر کے دن جنگ لڑتے ہی نہیں ہیں, لڑ ہی نہیں سکتے. علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے. قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم سچ ہی کہہ رہے تھے, انہوں نے صحیح بات کہی تھی کہ دیکھو یہ یرغمال مانگیں گے. چنانچہ انہوں نے یہود کو جواب میں کہلا بھیجا کہ اللہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہیں دیں گے, بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں
اور دونوں طرف سے محمد پر حلہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم نے تو سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران اب جب یہ معاملہ ہوا تو اب آخری اللہ کی مدد کا کیا معاملہ ہوا؟ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ہماری صبح شام کی جو دعا ہے اس کے ایک دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، عورات یعنی ہماری خامیاں عیب اس پر پردہ ڈال دے، وآمن روعاتنا اور ہمارے لیے جو خوف اور اندیشہ ہے اس سے ہم کو محفوظ کر دے، بچا لے، محفوظ کر۔ غور کیجئے کتنی اچھی دعا ہے، کتنی ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر شخص عام حالات میں بھی اور یہ جنگ کی مخصوص حالات میں بھی کچھ نہ کچھ کمزوریاں، عیب، خامیاں رکھتا ہے، اور ہم بھی پسند کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو خامی ہے لوگوں کو نہ پتہ چلے، اور یہ چھپانے والا کام اللہ ہی کر سکتا ہے۔ برابر صبح شام کی دعا یہ روز کی ہماری ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمیں ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم ہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ کتاب کے اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ ہاں بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی، چنانچہ لیکن یہ دعائیں سننے اور اللہ کی مدد آنے میں دیکھیے کتنے مشقت کے پہلو آئے۔ اللہ کی مدد فوراً نہیں آتی، مسلمان کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوتا ہے، ابتلاء و آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے، ثابت قدم ہوں، سچا پکا مخلص مسلمان ہوں۔ جب ہم یہ ثبوت دیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہم نے دعا کی اور فوراً اللہ کا عذاب آ جائے مشرک قوموں پر۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مشقتیں جھیلنا پڑ رہی ہے، آپ کا مشقتیں جھیلنا، زخمی ہونا، تیر لگنا کچھ صحابہ کرام کو، شہید ہونا، یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ وہ بھی انسان تھے، محتاج تھے، اور صرف اللہ کے ساتھ سارے اختیارات ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ صحابہ کے پاس بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے اختیارات نہیں تھے، ورنہ اشارہ کرتے دشمن ختم ہو جاتے۔ اور آپ مدد مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اپنی تدبیر، اپنی محنت کی اور دعا کی، نہ صرف محنت پر بھروسہ کیا، نہ صرف دعا پر اکتفا کیا۔ جیسے ہم خانقاہ میں کہیں مسجد میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ روزی دے، روزی دے۔ ہاں روزی حاصل کرنے کے لیے کھیتی باڑی یا جو بھی رزق حاصل کرنے کی تدابیر کرنا پڑے گی، آپ اپنی محنت کیجئے، پھر اللہ سے دعا بھی کیجئے۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شکست دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور صحابہ کی دعا قبول کی۔ چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے، بددلی و پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا۔ طوفانی تیز و تند ہوائیں چلی جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ گئی، جو ٹینٹ لگا رکھے تھے وہ سارے کے سارے اکھڑنے لگے، ہانڈیاں الٹ پڑی، جو کھانے پینے کے برتن سامان تھے اڑ گئے، پلٹ گئے۔ ہاں تنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دی، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں روب و دبدبا اور خوف ڈال دیا۔ اس سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہ باتیں پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، جو کل میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین، آج بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، کہ اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہارے پاس ایسے لشکر آئے، جب تمہارے پاس یہ دشمن کے لشکر آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر تیز ہوا، آندھی، تیز و تند ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے جس کو تم نے دیکھا نہیں، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس کا دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ان آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ان کو نپٹا دیا، دفاع کر دیا، مدینہ سے پھیر دیا۔ یہ تم کو جو محنت مسلمانوں نے کی تو اللہ کی توفیق سے کی، تو اسی سرد اور کڑکڑاتی۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ سب ہوا، طوفان آیا، مشرکین کے خیمے ٹینٹ اکھڑ گئے، برتن پلٹ گئے، دہشت، سخت سردی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں، رات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ ہاں یہاں انہوں نے نقل نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے
صحابہ سے آپ پوچھ رہے ہیں رات میں کون ہے جو قوم کی خبر لا کے مجھے بتائے کہ ان کی کنڈیشن، حالت، کیفیت کیسی ہے؟ تو صحابہ کرام جو آپ کے اشاروں پر جان دیتے تھے اس وقت کسی نے جواب ہی نہیں دیا. آپ نے دوبارہ پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا. یہ ایسا نہیں تھا کہ رسول کی اطاعت کا اور یہ جذبہ نہیں تھا، کوئی اس کنڈیشن میں نہیں تھا. اتنی سخت سردی تھی کہ لوگ ٹھٹر رہے تھے. تو اتنی سردی میں دشمن کے کیمپ میں جا کے خبر لائیں، یہ ذرا دقت والی بات تھی. رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کی گویا کنڈیشن نہیں لگ رہی تھی کہ ہم ایسا کر پائیں گے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کہا کہ اٹھیے حذیفہ اور آپ دشمن کی خبر لائیے. تب بھی آپ نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت سردی لگ رہی ہے میں نہیں جا سکتا. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اٹھے اور چل پڑے. ہاں، خبر لانے کے لیے بھیجا. موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے. حضرت حذیفہ نے خدمت نبوی میں آ کر ان کی اطلاع دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجنے لگے تو کہا کہ دیکھیے انہیں برانگیختہ نہیں کرنا، ڈرانا نہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے بھڑک اٹھے، پتہ نہ چلے ان کو. اور روایتوں میں ہے، شاید اس کا تذکرہ انہوں نے شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ نے نہیں کیا، کہ جب حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا اور میں نے منظر دیکھا تو دیکھا کہ ابو سفیان اپنی پیٹھ کو آگ سے تاپ رہا ہے. سردی کی وجہ سے ٹھٹھرتے ہوئے آگ لگا رکھی ہے اور پیٹھ کو آگ کی طرف کر کے اس کو گرمی پہنچا رہا ہے. ہاں، بالکل میرے سامنے نشانے پہ آ گیا. میں نے اپنی تیر کو اٹھایا اور کمان کے بیچوں بیچ میں لگا کر نشانہ لگا لیا. میں اسے مار سکتا تھا، لیکن اسی وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یاد آیا کہ انہیں بھڑکانا نہیں، خوفزدہ نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہ ہو. تو میں نے فوراً اپنا تیر ہٹا لیا، معائنہ کر کے واپس ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب چلتا رہا جاتا رہا تو مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا، یعنی سردی کی وجہ سے بدن ایک دم سن جیسا ہو گیا، جانے آنے کا احساس نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے تو میں گیا، خبر لایا. ہاں، صبح کی تو دیکھا، آ کر واپس لیٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر کا اگلا حصہ جس میں آپ پہنتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، آپ نے چادر کا ایک حصہ مجھ پر ڈال دیا اور میں سو گیا. میدان صاف ہے. میں نے دیکھا صبح، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے. اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گیا. الغرض اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکر کو شکست دے دی. چنانچہ اس کے بعد آپ مدینہ واپس آ گئے. وہاں مدینہ ہی تھے، مدینہ کے باہر کے حصے، کنارے کے حصے تھے. آج بھی وہ علاقہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اب تو مدینہ کے اندر ہو چکا ہے. ہاں، خود غزوہ خندق صحیح قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں پیش آیا اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ کے قریب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا. تمام مآخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی قعدہ میں. ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے. جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہیں تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی. اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیے تو اعصابی ذہنی طور پر یہ جنگ ہو رہی تھی. خندق بنائی گئی اور پھر اس کے بعد لوگ تناؤ کا شکار ہیں، دباؤ کا شکار ہیں. اس میں کوئی خوریز مارکا پیش نہیں آیا. مشرکین تناؤ دباؤ کا شکار ہیں، مسلمان بھی خطرات سے دوچار ہیں. دونوں کے عزم، ہمت، حوصلے اور ایمان کا امتحان تھا. اپنے لیے کون کتنا مخلص ہے. اس میں منافقین کا ایک کردار ہے، مسلمان خالص جو تھے ان کا کردار ہے، مشرکین کا کردار ہے، مشرکین کے رفقا کا کردار ہے، یہود کا کردار ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو میں نے عرض کیا تھا اس غزوے کی بحث شروع کرتے ہوئے کہ جس طرح غزوہ احزاب کے محاذ پر مسلمان ایک طرف، خالص مسلمان ایک طرف، اور اس وقت کی وہاں موجود ساری کافر اور مشرک قومیں مقابلے میں، اور پھر مسلمانوں کے بیچ میں ان کے مخالفین یعنی منافقین، اور قریب میں ان سے معاہدہ کیے ہوئے جن لوگوں نے کل تک وعدہ عہد و پیمان کیا تھا اب وعدہ توڑ کے دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں. ایسے ہی حالات میں آج کا مسلمان بھی گھرا ہوا ہے. غزوہ احزاب کی طرح ہم بھی گھیرے گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی خندق نہیں ہے جو ہمارا دفاع کرے. ہمارے پاس صحابہ کرام کی طرح مخلصین اب بہت شاذ و نادر شاید کہیں ہوں جو نظر آئیں، اور نہ ہی مسلمان لوگوں میں سمع و طاعت قرآن و حدیث کو ماننے کا وہ جذبہ ہے جو صحابہ کرام سخت سردی میں بھی اس کے لیے تیار رہتے تھے، ہتھیار کو آتے ہوئے اس کو جھیلنے کے لیے تیار رہتے تھے. اب کوئی ایسی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ مشرکین اور کفار جس
دنیا کے چکر میں یہ سب کچھ کر رہے تھے. آج مسلمان بھی اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے. چنانچہ لیکن پھر بھی بلکہ اعصاب کے اس میں کوئی خونریز مارکا پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی، اہم جنگ تھی. ہاں، چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے، اب یہ پورا ماحول دیکھیے کس وقت کیسے وہ کتنے جم کے آئے تھے، مشرکین کے حوصلے اب ٹوٹ گئے اور ان کے سامنے یہ کھل گئی. یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی طاقت، قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی طاقت فراہم ہو گئی تھی، مشرکین جتنی طاقت اکٹھا کر سکتے تھے اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی. اب گویا اس کوشش کے ناکام ہونے کے بعد ان کو یہ میسج ملا کہ ہم مسلمانوں کو اب ختم نہیں کر سکتے. اب اتنی طاقت لے کے گئے، اس سے بڑی تو لے بھی نہیں جا سکتی، اور وہ بھی ناکام و نامراد لوٹے. نہ مقصد حاصل ہوا، اور جو دولت پیسہ خرچہ ہوا، محنت مشقت لگی، ساری کی ساری رائے گاہ ہوئی، بلکہ اس میں ہمارے کئی آدمیوں کے ساتھ بڑی دولت ہماری رائے گاہ گئی، ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ بھی ٹوٹ گیا. چنانچہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا، آخری جملہ، اللہ کے رسول نے جب یہ غزوہ لوٹ گئے اور آپ مدینہ میں محفوظ ہو گئے، تو اب آپ نے کہا الان نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، کہا ہم، صحیح بخاری میں ہے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. غزوہ احزاب کے بعد مدینہ کی طرف مشرکین کافرین کو کسی کو پیش رفت کی کوئی ہمت اور جرت نہیں ہو سکی. اب اس کے بعد مسلمانوں نے جہاں جیسی ضرورت پیش آئی مدینہ سے نکل کر کفار اور مشرکین کے علاقے میں ہلہ بولا، مقابلہ کیا، دفاع کیا. یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ. اور اس سے بالکل لگ کر جن کو بنو قریظہ والوں نے بدعہدی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے حکم ہوا، فوراً ان کو سبق سکھانے کا موقع آ گیا تھا، رسوا ہونے کا موقع آ گیا تھا. لہٰذا غزوہ احزاب کے محاذ سے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی خبر لی. اگلے درس میں ہم ان پر گفتگو کریں گے اور احزاب اور بنو قریظہ کے کچھ اسباق کو بھی انشاءاللہ تازہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.